السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سناؤں گا جس کے بدن سے ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ کوئی ایسی ویسی خوشبو نہیں، اتنی بہترین اور اتنی اچھی خوشبو تھی کہ بڑے کے بڑے مالدار انسان بھی ایسی خوشبو کو خرید کر لگا نہیں سکتے۔ ایسا کیوں ہوا اور اس نوجوان کے جسم سے ایسی خوشبو کیوں آتی تھی؟ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم جب سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی مہک جائے گی۔ اللہ کے رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ بندے کا اللہ کے خوف سے کسی گناہ سے رک جانا ہے۔ کون سا عمل؟ بندے کا اللہ کی ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا تھا اور وہ بندہ اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے رک گیا تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 3 نوجوان ایسے تھے، جب کہیں جنگل و بیابان میں جا رہے تھے اور بہت طوفان آیا تو وہ لوگ کسی غار کے اندر جا کر چھپ گئے، اور طوفان کی وجہ سے غار کا جو پتھر تھا وہ غار کے دروازے پر آ کر بند ہو گیا۔ اب ان نوجوانوں کو ایسا لگا کہ شاید اب ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہماری موت آ سکتی ہے، ہم اندر مر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان تینوں نوجوانوں نے مل کر یہ سوچا کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے جو بھی اچھے کام کیے اس کے بدلے میں دعا مانگتے ہیں۔ پہلے ایک بندے نے دعا مانگی، تھوڑا سا پتھر کھسکا، دوسرے ایک بندے نے دعا مانگی، تھوڑا سا پھر پتھر کھسکا، تیسرا بندہ جو تھا اس نے دعا مانگی کہ الہی ایک وقت میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے فلاں گناہ کا کام کرنے جا رہا تھا مگر میں رک گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کے صدقے میں پورے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں لوگ غار کے باہر آ گئے۔ تو ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ سب سے بہترین عمل لگتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اس نوجوان کی۔ ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ ایک دکان کے اوپر، شاپ کے اوپر کام کر رہا تھا۔ جنرل اسٹور کی طرح سارے سامان وہاں پر ملتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ایک عورت ان کی دکان پر کچھ سامان خریدنے کے لیے آئی، اور تھوڑا بہت سامان خریدنے کے بعد پھر اس کے والد صاحب کے جو نوجوان تھا اس کے باپ سے اس عورت نے کہا کہ ہماری مالکین کو اور زیادہ سامان چاہیے، آپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں تھوڑا سا سامان ہمارے گھر پر بھجوا دیجیے۔ بہت بڑی مالکین تھی، بہت پیسے والی تھی، اس کے باپ نے سامان لے کر اپنے بچے کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ عورت اپنے مالکین کے یہاں پہنچی، وہ بندہ، وہ نوجوان جب اس کے گھر کے اندر گھسا، اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ فلاں جو مکان ہے، جو روم ہے، اس روم کے اندر جا کر یہ سارا سامان رکھ دو۔ وہ نوجوان جب اس روم کے اندر گیا، سامان اس نے ایک طرف رکھا اور سامنے کیا دیکھتا ہے؟ ایک بڑے میز کے اوپر، ایک بڑے تخت کے اوپر، ایک بڑے پلنگ کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا، اس کے اوپر اس لڑکی کا دل آ گیا اور اس نے اس نوجوان سے کہا کہ تو مجھ سے گناہ کا کام کر۔ نوجوان متقی تھا، پرہیزگار تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اب اس نے منع کیا تو اس لڑکی نے کہا، اتنی بڑے گھر کی مالکین تھی، پیسوں والی تھی، مالدار تھی، اس نے کہا کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں چلاؤں گی اور تجھے جیل ہو سکتی ہے، میں تجھے جیل میں بند کروا سکتی ہوں۔ اب وہ نوجوان گھبرا گیا کہ اتنا بڑا گناہ، زنا کا گناہ میں کیسے کر سکتا ہوں،
اور اس گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں، یہی کشمکش کے اندر سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس گناہ سے بچوں۔ ذرا سوچو، نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، سامنے لڑکی بھی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے، مگر اللہ کا خوف دل کے اندر، اللہ کا ڈر دل کے اندر، اس نوجوان نے بس کچھ سوچ ہی رہا تھا، اس عورت سے کہا، اس لڑکی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے واش روم جانا چاہتا ہوں، میں پہلے فریش ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد تو جو بھی گناہ کا کام کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس نوجوان کو باتھ روم کے اندر لے جاؤ، واش روم کے اندر لے جاؤ۔ وہ بندہ گیا واش روم کے اندر، نوجوان واش روم میں جانے کے بعد اب واش روم میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ 2-5 منٹ کے بعد مجھے باہر نکلنا ہی پڑے گا، اور جب میں باہر نکلوں گا ویسے ہی وہ مجھ سے گناہ کا کام کروائے گی، میں اس گناہ سے کیسے بچ سکوں؟ اسی سوچ میں تھا۔ اب اسے کیا دماغ کے اندر بات آئی، اس نے دیکھا کہ جو ٹوائلٹ کے اندر پورا گندگی پڑی ہوئی تھی، پوری ناپاکی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس ناپاکی کو، گندگی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا۔ ذرا سوچو، ہم خود تعجب میں پڑ جائے گے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے ایسا کام کرے۔ اس نے اس پوری گندگی کو اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا، اور جب واش روم سے باہر آیا، جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو پورا اتنا گندگی لگا کر اپنے جسم پر گھوم رہا ہے، اس نے اپنی نوکرانیوں کو بلایا اور بلا کر کہا اسے دھکے مار کر ہمارے گھر کے باہر نکالو۔ وہ بندہ جب گھر کے باہر نکلا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الہی تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ زنا کا گناہ اتنا خطرناک ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ زنا کے قریب ہوتا ہے تو اس کا اس وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ ذرا سوچو کتنا خطرناک گناہ ہے۔ آج ہم زنا سے بچتے نہیں ہیں، آج نوجوان زناحوں کے اندر اتنے ملوث ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا، اس نوجوان سے کچھ سیکھ حاصل کیجیے۔ وہ بندہ باہر نکلنے کے بعد اپنے گھر گیا اور جا کر اچھے سے نہا دھو کر فریش ہو گیا۔ رات میں جب سویا تو اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد اس بندے کو لے کر جاتے ہیں اور اسے اچھے خوشبو سے نہلاتے ہیں، اس بندے کو اچھی خوشبو سے نہلاتے ہیں۔ آنکھ کھل گئی اس کی، اور پھر اس کا پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دوسرے دن جو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جہاں محفل لگا کرتی تھی، ان کے جو پیر و مرشد تھے وہاں مریدین بیٹھا کرتے تھے، جب یہ بندہ دروازے سے انٹر ہوا تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تم لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ جب تو انٹر ہوا تو ہمیں اتنی اچھی خوشبو معلوم ہوئی، اتنی اچھی مہک ہمیں آ رہی ہے، تو بتا تو نے کیا لگایا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں لگایا۔ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پورا واقعہ اس نے بتایا کہ کل میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، رات میں نے خواب کے اندر ایسا دیکھا۔ ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے گناہ کے بچنے کی وجہ سے تیرے جسم سے خوشبو کو پیدا فرما دیا ہے۔ ذرا سوچو، وہ نوجوان، اب اسے عطر لگانے کی ضرورت نہیں، پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا اس کے جسم سے اتنی اچھی، اتنی خوبصورت خوشبو نکلا کرتی تھی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا، تمام نوجوانوں سے، تمام ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، اس نوجوان کی طرح اگر ہم بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر کے گناہوں سے بچیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں، اور زنا جیسے گناہ سے بچنے کی، تمام لوگوں کو بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔